السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عالیہ حسین کے قلم سے تحریر کردہ ناول دعا سا لگے تو کی ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ یہ اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ وہ لوگ رات کو دیر سے پہنچے تھے، گھر میں کافی تھکے ہوئے تھے۔ گھر کی سجاوٹ میرہا کو اس کے مکینوں کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ یوسف خاموش تھا۔ میرہا بات کر رہی تھی تو وہ جواب دے دیتا، ورنہ خاموش تھا۔ دونوں سیدھا کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، میرہا کو بیڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کر یوسف نے کہا۔ تم خود کر سکتے ہو اب، یوسف تمہاری بازو کافی بہتر ہے۔ میرہا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ وہ مجبوری تھی کہ 10 دن میری، اب آپ آ گئی ہیں نا، کرا دیں جلدی سے چینج، پھر سونا بھی ہے۔ وہ اس کی گھوری کا اثر لیے بنا اپنے کپڑے الماری سے نکال کر اس کے حوالے کرتا بولا۔ میس نے، وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ بھی خود بے حد تھکی ہوئی تھی۔ تھکن اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی، پر وہ اس کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ چینج کرنے کے بعد اس نے پوچھا۔ یوسف، میرہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رات کے وقت سونے کے ٹائم تم یہی پوچھ رہی ہو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، جبکہ تم کوئی خاص تیار بھی نہیں ہوئے۔ میرہا کو اس کی عقل پر شبہ ہوا تھا۔ تو تیار ہو جاؤں میں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ایک تو اس میسنے کی معصومیت، میرہا نے دانت پیسے۔ اس کی ضرورت نہیں، تمہاری شادی نہیں ہے کہ تیار ہو جاؤ تم اس وقت۔ وہ آنکھیں گھماتی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میری تعریف کر دیں گی آپ تھوڑی سی، تو کیا ہو جائے گا اس میں؟ وہ خفگی سے کہتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ گیا اور کمر سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا تعریف کروں، اچھا بتاؤ۔ وہ بازو اس کے گلے میں ڈالے مزید اس کے قریب ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوئی۔ اتنے دنوں بعد وہ دونوں روبرو ہوئے تھے، ایک دوسرے کے قریب، ہمیشہ کی طرح، ہر فکر سے آزاد، ایک دوسرے پر یقین رکھے۔ میرہا کے چہرے سے دیکھ کر اس وقت لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی، یوسف سے جدا ہونے کے ڈر سے۔ اور یوسف، وہ تو اس کی قربت میں پرسکون ہو گیا تھا۔ یہی کہ یوسف تم بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، اس کی ناک سے لاتا وہ شرارت تن بولا تھا۔ اس کی سنگت میں وہ ریلیکس تھا، پر اس کے ضبط کوئی طوفان لانے والا تھا۔ اچھا، خیریت؟ آج اپنی تعریف سننے کا دل کر رہا ہے جناب کا، پہلے تو ایسا نہیں ہوا کبھی۔ اس کی بات پر میرہا نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں نا، خیریت ہے، بس آپ کر دو نا تعریف۔ اچھا جی، تم بہت اچھے ہو یوسف، بہت پیارے، سویٹ سے، خوبصورت سے، ہینڈسم سے میرے یوسف ہو۔ اس کے چہرے کے نقوش کو ہونٹوں سے چھوتی مسکرا کر سچے دل سے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ یوسف نے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھ کر گھیرا تنگ کر دیا اور اسے خود میں بھینچا۔ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتا اسے مکمل اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ میرہا نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ آپ سے کہا تھا نا، کبھی اپنے دل میں یہ ڈر خوف نہ لائیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ آپ زندگی ہیں میری، سانسیں ہیں، کوئی زندگی جینا تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اپنی سانسوں کو کوئی خود سے کیسے الگ کر سکتا ہے؟ باقی جن سے ہمارا ساتھ برداشت نہیں، ہم ان سے دور چلے جائیں گے۔ آپ رویا مت کریں، کبھی آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں بہت۔ نرمی سے اس کو آزاد کرتا وہ اس کے کان میں جھکا بولا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے اپنے یوسف پر، میں گھبرائی نہیں تھی، بس افسوس تھا کہ ہمارے اپنوں سے ہی ہمارا ساتھ نہیں دیکھا جاتا، وہ ہمیں ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، ان سے ہماری خوشی برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ وہ اسے دیکھتی بولی تھی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے سوائے آپ کی، ہم دونوں خوش ہیں بس ساتھ، پھر اور چاہے کچھ بھی کریں ہمیں پرواہ نہیں۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر اس نے میرہا کو اپنے سینے سے لگایا۔ یوسف، تمہیں معلوم ہے بھائی نے، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے یوسف نے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ ہلکا سا اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ اپنے ہونٹوں سے محسوس کرتا وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ دن پہلے معلوم ہوا تھا، ارسا نے بتایا تھا، اس نے نینا ماما اور ڈیڈ کی باتیں سن لی تھیں۔ نینا ماما ان سے کہہ رہی تھیں جبکہ اب یوسف ٹھیک ہو گئے ہیں تو ان کی تو خواہش پوری ہو گئی ہے، اب وہ آپ کو مجھ سے الگ کر دیں۔ ڈیڈ نے انہیں تسلی دی تھی اور عامر بھائی سے ہوئے کانٹریکٹ کا بتایا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو بھی معلوم ہے یہ بات، آپ بھی راضی ہیں، اس لیے جلد ہی ہم الگ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میرہا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یوسف، میں راضی تھی تب، کیونکہ تم شروع کے حالات جانتے تھے، بس اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، پر اب میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اور میں ان پیپرز پر سائن بالکل بھی نہیں کرتی، چاہے تم ہی کیوں نہ کہتی۔ مجھے معلوم ہے، میں سب سمجھتا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا، اسے پورا یقین تھا میرہا پر۔ میرہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے پاس کہنے کو لفظ ہی نہیں تھے۔ وہ شخص بس بہت خاص، انمول تھا، جو اس کو ملا تھا کسی نیکی کے صلے میں۔ وہ تھکی ہوئی تھی پر پھر بھی یوسف کو روک نہ سکی، جو اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا مکمل اس پر جھک گیا تھا۔ اس کے لیے تو ہر گھڑی صدیاں بن کر گزر رہی تھی، جیسے جیسے وقت قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ارشمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج رخصتی تھی، طوبہ کو اس کے ہمراہ رخصت کرنا تھا سب نے، وہ اس کی ہونے والی تھی ہمیشہ کے لیے۔ ساری رات وہ طوبہ کو اپنی بے تابیاں سناتا رہا تھا، جو صرف شرم سے سرخ ہی ہو رہی تھی اس کی بے باک باتیں سن کر۔
ساری رات جاگنے کے باعث صبح اس کی 12 بجے آنکھ کھلی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد توبہ کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لینے کے لیے نکل گیا تھا۔ گھر میں ان کے کچھ خاص گہما گہمی نہیں تھی، کیونکہ صفیہ کی صرف ایک بہن تھی جو ان کے گھر شادی میں اپنی بیٹی عروبہ کے ساتھ آئی تھی۔ باقی نواز کی طرف سے کوئی نہیں تھا۔ بہت سے شاپ دیکھنے کے بعد، کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی ارشمان کو توبہ کے لیے کچھ پسند نہیں آیا۔ ایک تو وہ لڑکی کی طرح نخرے کرتا تھا ہر کام میں۔ تمہیں منہ دکھائی میں کیا چاہیے؟ کچھ یاد آنے پر اس نے توبہ کو میسج کر دیا۔ وہ جو موبائل کلچ میں ڈال رہی تھی کیونکہ وہ پالر جا رہی تھی روحی کے ساتھ تیار ہونے، اس لیے اس وقت نعیمہ کی ہدایت پر اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ جب ارشمان کا میسج پڑھ کر اس کے گال دہک اٹھے۔ کچھ بھی اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، بس اس لیے اتنا ہی کہا، توبہ شرمانا چھوڑو، صحیح سے بتاؤ، میں کنفیوز ہوں یار۔ آگے سے اس کا جو جلایا ہوا میسج تھا، مردہ لاش، وہ بڑبڑائی کہہ نہ سکتی اور نہ ہی اب ہمت تھی اس میں اسے تنگ کرنے کی۔ عرش میں جا رہی ہوں، پالر دیر ہو رہی ہے، آپ کو جو اچھا لگے وہ لے لیں۔ اسے میسج کر کے اس نے موبائل کلچ میں رکھ دیا اور اپنا سامان سمیٹ کر روحی کے ساتھ پالر کے لیے نکل گئی، جبکہ ارشمان کا منہ بن گیا تھا اس کا جواب سن کر، پر خوشی سے سرشار بھی ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ حویلی میں گہما گہمی تھی، وہاں بیٹی کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی شادی تھی۔ سب کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے، جبکہ ان کا گھر خوبصورت مصنوعی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ اسفند کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، اس نے سیاست چھوڑ دی تھی اور پوری توجہ اپنے بزنس پر کر دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس سیاست کی وجہ سے اس کی فیملی کو کوئی نقصان پہنچے مزید۔ واحد خان کا تو اس نے برا حشر کیا تھا، کیونکہ اس نے ہی عرصہ کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا جس پر اس کا باپ اسفند سے دشمنی پر اتر آیا تھا۔ وہ دشمنی نبھانا خوب جانتا تھا، پر اپنی حد تک۔ وہ کمزور دشمن نہیں بناتا تھا جو اس کی فیملی پر وار کریں، سو اس نے سیاست چھوڑ کر سکون کی زندگی چنی تھی، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ وہ دونوں ساتھ ہی ناشتے کی ٹیبل پر آئے تھے۔ السلام علیکم۔ سنجیدگی سے سلام کر کے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس کے برابر میں ہی دھیرے سے سلام کرتی مرحا بھی بیٹھ گئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، تم کب آئی مرحا؟ عرصہ اسے دیکھ کر خوشی اور حیرت کا اظہار کرتی پوچھنے لگی۔ رات ہی آئے تھے، یوسف آیا تھا لینے وہاں، اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اچھا، بتایا نہیں تھا بھائی نے، عرصہ نے کہا۔ اچانک ارادہ بن گیا تھا میرا، اس لیے، اس بار یوسف نے جواب دیا۔ جبکہ ولی کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، وہ ایسے خاموش تھے جیسے ان کے پاس کہنے کو لفظ ہی نہ ہو، جبکہ نینا وہاں موجود ہو کر بھی نہیں تھی۔ انہیں بیٹی کی نفرت نظر اندازی نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ کم از کم تم بتا تو سکتے تھے نا یوسف۔ ولی کو طیش آیا تھا جب وہ مشکل دبا کر انہوں نے یوسف کو سخت نظروں سے دیکھا۔ کہا تو ہے ڈیڈ، یاد نہیں رہا؟ اور مرحا، میری بیوی کے اسے لانے اور لے جانے میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بتانا ضروری ہے، اور ویسے بھی یہاں اس کے نہ ہونے سے صرف مجھے بھی یہ فرق پڑا تھا، باقی تو کسی کو نہیں، اس لیے میں بھی کسی سے پوچھے بغیر لے آیا مرحا کو۔ اور ویسے بھی کچھ لوگ تو ہمیں الگ کرنے پر تلے ہیں، اس لیے میں کسی کو بتا کر اپنے رشتے کو نظر نہیں لگوانا چاہتا۔ اس کے لہجے پر ولی ششتر تھے، اس کے بعد سیدھا سیدھا انہیں خود پر لگی تھی۔ یوسف، اس کے لہجے پر مرحا نے بھی اسے ٹوکا۔ کچھ نہیں کہوں گا میں کسی کو بھی، آپ فکر نہ کریں، ناشتہ کریں صحیح سے، ہمیں پھر جانا بھی ہے۔ نرمی سے اپنا ہاتھ اس سے الگ کر کے یوسف نے ناشتہ اس کی پلیٹ میں رکھا۔ وہ خاموش تھا کیونکہ شادی میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا اس وقت۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ عرصہ بات سمجھ کر ایک نظر ولی کے دھواں دھار چہرے کو دیکھ کر ان سے پوچھنے لگی۔ مرحا کو چیزیں لینی اپنی کچھ، اور ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بھی ہے میری، یوسف نے بتایا۔ اچھا، میں نے مرحا کے لیے شادی کے کپڑے بنوائے ہیں، آئی ہوپ مرحا تمہیں پسند آئیں گے، اس نے مرحا کو دیکھ کر کہا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں پسند آئیں گے، بنائے بھی تو تم نے ہیں، مرحا نے خوش دلی سے کہا۔ اوکے، وہ میری بوتیک میں پڑے ہیں، تم لوگ واپسی پر وہاں سے لے آنا، میں لیلا کو کہہ دیتی ہوں، وہ دے دے گی تم لوگوں کو کپڑے۔ عرصہ کی بات پر اس نے سر ہلایا، جبکہ نینا اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ عرصہ، وہ پارلر جانے کی تیاری کر رہی تھی جب نینا اس کے کمرے میں آئی۔ جی، اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ انہیں دیکھا تھا۔ کب تک ایسا کرو گی عرصہ، میرا کیا قصور ہے، میں ماں ہوں تمہاری، جو چاہا جو کیا سب تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا، اور کتنی سزا دینی ہے تمہیں اپنی ماں کو اس بات کی، وہ اس کے سامنے کھڑی نم لہجے میں بولی تھی۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اس نے سرد موری سے جواب دیا۔ عرصہ میری جان، آج تمہاری شادی ہے اور تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر جاؤ گی دوسرے گھر؟ اس دن کا مجھے کتنا ارمان تھا، تمہیں معلوم نہیں؟ کب تک معاف نہیں کرو گی اپنی ماں کو؟ تمہاری نظر اندازی، یہ نفرت، تلخ رویے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان کے رونے پر عرصہ کے ہاتھ تھمے۔ مام، آپ جانتی ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میری شادی آپ یوسف بھائی سے کروائیں گی؟ مانا کہ میں نے اسے کبھی بھائی نہیں مانا، ہمیشہ اسے برا سمجھا، برا رویہ رکھا، پر میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا اس کے لیے۔ پھر آپ نے کیسے سوچ لیا، وہ بھی یہ جانتے ہوئے کہ میں اسفند سے محبت کرتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں؟ اس سے رہا نہ گیا، اپنے دل میں جمع ان کی باتوں کا غبار اس نے آج نکالنا چاہا تھا۔ نینا حیران رہ گئی کہ عرصہ کو معلوم ہے ان کی بات اس نے سن لی تھی۔ عرصہ، میں بس تمہاری خوشی چاہتی تھی، وہ حواس باختہ ہوئی اور صفائی دینی چاہیے۔ ہاں نہیں مام، آپ چاہتی تھیں کہ یہ ساری پراپرٹی ہمیں مل جائے، کیونکہ اسفند سے زیادہ پراپرٹی یوسف کے پاس ہے،
وہ اکلوتا وارث ہے. پہلے آپ نے اس کے لیے یوسف کو ٹارچر کیا تاکہ وہ اپنے خول سے کبھی باہر نہ آئے، اور یہ سب ہمارا ہو جائے کیونکہ آپ کو ڈر تھا وہ اکلوتا بیٹا ہے ڈیڈ کا، اصل حقدار ان سب کا. میں تو آپ کے پہلے شوہر کی بیٹی ہوں، تو میرا کوئی حق نہیں ڈیڈ کی پراپرٹی پر، اور یوسف کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملنے والا ہے نا. پر یوسف ٹھیک ہو گیا، سب آپ کے خلاف ہو گیا. پھر آپ نے چاہا میرا اور یوسف کو الگ کر دے اور میری اس سے شادی کروا دیں. ایسے میں سب پراپرٹی مل جائے گی ہمیں. موم، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، مجھے کوئی پراپرٹی نہیں چاہیے، میں نے جان لیا ہے. فیملی ہی سب کچھ ہے. میرا غرور، میرا حسن تھا، میری کامیابیاں تھیں، پر سب کچھ چلا گیا. حسن بھی چلا گیا میرا، پر میری محبت، میرے اپنے جن کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، میں نے آج سب اس سب کے باوجود میرے ساتھ ہیں، میرے برے وقت میں بھی. اس کی باتیں اس کے دروازے پر کھڑا ولی بخوبی سن رہا تھا، اور نینا کی حقیقت ان کا مقصد جان کر انہیں شدید دکھ ہوا تھا. وہ شکست زدہ قدموں سے لوٹ گئے تھے، جبکہ نینا وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی. ارسا نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا، شاید وہ کچھ بہتر سوچ سکیں. اس نے یوسف کو نہیں بتائی تھی یہ بات کہ اس رات ان کی باتیں سننے میں اس نے یہ بھی سنی تھی کہ اس کی ماں کا مقصد اس کی شادی ارسا سے کروانے کا تھا. وہ مزید اس کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی تھی، اور وہ تھوڑی بہت جو نینا کی عزت کرتا ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی. دونوں دلہے ساتھ ہی اسٹیج پر ایک جیسے حلیے میں بیٹھے تھے. چہرے پر انوکھی چمک تھی. بوسکی رنگ کی شلوار قمیض پر شال کندھوں پر لیے، سر پر سندھی ٹوپی پہنے، دونوں اس وقت سب کی آنکھوں میں جچ رہے تھے. دونوں ہی بھائی لگ رہے تھے. جبکہ یوسف لال رنگ کے کرتے پر سفید رنگ کا پاجامہ حسب عادت شال کندھوں پر لیے مصروف سا نظر آ رہا تھا. اس کے کپڑے میرا کی پسند کے تھے. دونوں دلہنیں برائڈل روم میں بیٹھی تھیں، تیار ہو کر دونوں ہی ایک جیسے ڈریس میں ہیوی میک اپ میں آسمان سے اتری حوریں لگ رہی تھیں. ایسا کہ چہرے کے نشان بھی میک اپ میں چھپ گئے تھے. اس وقت ان کے سامنے ہی آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی میرا کھڑی تھی. براؤن رنگ کی پیروں تک آتی کام والی میکسی اس کے گورے رنگ پر کافی جچ رہی تھی. بال کرل کیے ہوئے، کندھوں پر کھلے چھوڑے تھے، ایک سائڈ سے کندھے پر بڑا دوپٹہ. وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. وہ تینوں پارلر سے تیار ہوئی تھیں اور ساتھ ہی ڈرائیور کے ہمراہ میرج ہال میں آئی تھیں. میرا تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میرا کے نام کی پکار ان کے کانوں تک آئی تھی. وہ اجرت میں برائڈل روم کے باہر کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا. جی. ارسا کی معنی خیزی ہنسی پر وہ جھیمپی تھی. آپ کے گھر والے آئے ہیں، آ جائیں. اس سے کہتا ایک دم چپ ہو گیا. وہ برائڈل روم سے باہر نکل آئی اور دروازہ بند کر دیا ان کا. اچھا چلو. اسے خوشی ہوئی تھی اپنے گھر والوں کے آنے پر. اسے اپنی جگہ پر جمع کھڑا دیکھ کر میرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. یوسف، بچے نہیں ہو تم؟ اس نے آنکھیں نکال کر اس کا حیرت سے کھلا منہ بند کیا. اب بہت پیاری لگ رہی ہیں. اس کا ہاتھ اپنی ٹھوڑی سے ہٹا کر اپنی گرفت میں لے کر اس نے کھلے بالوں لفظوں میں اس کی تعریف کی تھی. تم بھی بہت اچھے لگ رہے. وہ مسکرائی. یوسف نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے. وہ سٹپٹا کر اس سے ہاتھ چھڑاتی پیچھے ہوئی. کہیں بھی مطلب کچھ جگہ کا ہی لحاظ کر لو. اس نے یوسف کی حرکت پر اسے آنکھیں دکھائیں. آپ بیوی ہیں میری، کوئی کچھ بھی کہے سمجھے، مجھے فرق نہیں پڑتا. اس کی ڈانٹ کا اثر لیے بنا وہ اس کے ہم قدم ہوا تھا جب ہلکا سا میرا نے تھپڑ اس کے کندھے پر لگایا. چلو امی سے ملنا ہے. تم چلو، میں آتا ہوں. وہ اسے آگے جانے کا اشارہ کرتا واپس برائڈل روم کی طرف بڑھا تھا. کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا، پر وہ آگے بڑھ چکا تھا. میرا کو حیرت ہوئی اور اس کے پیچھے ہی چلی گئی. بہت پیاری لگ رہی ہے دونوں. اس کو آتے دیکھ کر ارسا اور طوبا دونوں نے اسے دیکھا. جب ان کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ ان سے بولا تھا. دونوں شرمیلی مسکان کے ساتھ سر جھکا گئیں. یہ تمہارے لیے ارسا. اس نے کچھ ہاتھ میں پکڑے پیپرز اس کے حوالے کیے. یہ کیا ہے بھائی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا. یہ تمہارا حق ہے، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا. دروازے پر کھڑی میرا اس کی بات سمجھ گئی تھی اور اس نے رشک سے اسے دیکھا. کیسا شخص تھا، پہلے کیا تھا اور اب کیا. جن لوگوں نے اس کی ساری زندگی اجیرن کی تھی آج وہ انہی کے لیے سوچ رہا تھا. اس کا دل واقعی نرم اور معصوم تھا. پر بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے. اس نے نفی میں سر ہلایا. اس وقت اسے شدت سے نینا یاد آئی. کاش وہ موجود ہوتی یہاں تو رشتوں کا تقدس دیکھ لیتی. جس یوسف کو ان لوگوں نے زندگی میں کھل کر جینے نہیں دیا، آج وہ انہیں ان کا حق دے رہا تھا. تمہیں چاہیے یا نہیں، پر یہ رکھ لو تم، کیونکہ اس پر صرف تمہارا حق ہے، تمہارا حصہ ہے یہ. تم میری بہن ہو، اس لیے جو تمہارے دل میں یہ احساس ہے سگے ہونے کا وہ بھول جاؤ، کیونکہ تم میری اکلوتی بہن ہو، ہمیشہ رہو گی. اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھما کر وہ بولا. میرا کے پیچھے کڑی دروازے پر ارسا سے ملنے آتی نینا وہیں پر ساکت ہو گئی. اپنے پیچھے آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں نینا کھڑی تھی. ان کی حالت پر اسے افسوس ہوا تھا. وہ پہلے کیا تھی اور اب کافی بوڑھی لگنے لگی تھی. کیا ہوا آنٹی، آپ ٹھیک ہیں؟ انہیں ساکت دیکھ کر اس نے پریشانی سے پوچھا. ہاں ٹھیک. انہوں نے چونک کر ہاں میں سر ہلایا اور پلٹ گئیں. واپس انہیں ارسا دیکھ چکی تھی. ان کاغذ میں کچھ شیئرز ان کی کمپنی کے جو اس نے ارسا کے نام کیے تھے. اسے بخوبی علم تھا، احساس تھا کہ وہ بھی حقدار ہیں اس بزنس میں، اپنے رشتے سے ہی صحیح. وہ پلٹا. دروازے پر میرا کھڑی تھی. اسے دیکھ کر مسکرائی. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر گئی. وہ تر و تازہ ہو گیا تھا. وہ بہت اچھے سے ملا تھا اس کے گھر والوں سے.
दुल्हनों को स्टेज पर बिठाने के कुछ देर बाद रुखसती का शोर उठा था। तूबा खूब रोई थी, नईमा के गले लगे, जबकि असफंद उस पर कुरान पाक का साया किए उसे अपने हिसार में लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा था। सबसे मिलने के बाद वो गाड़ी में बैठ गई थी। असफंद ने झुककर उसकी पेशानी चूमी। ख्याल रखना मेरी बहन का अर्श, वरना तुम जानते हो मुझे, ज़रा सा भी तूबा को कोई तकलीफ हुई तो मैं अपनी बहन तुमसे वापस लेने में देर नहीं करूँगा। उसने उसके बराबर में बैठे अर्शमान को वार्निंग दी थी। अर्शमान ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया तो वो सीधा हुआ। गाड़ी उनकी नज़रों से पल में ओझल हो गई। इर्सा को यूसुफ ने कुरान पाक के साए में असफंद के साथ रुखसत किया था। मैंने आपको माफ़ किया मॉम, बस आप एक बार सच्चे दिल से यूसुफ भाई से माफ़ी मांग लें, और मीरहत से आपने बहुत गलत किया उनके साथ। माँ के गले लगकर उसने जाते भी उनकी पेशानी चूमी थी और कुछ हिदायत दी थी, और नैना तो अपनी बेटी की इस कदर समझदारी पर हैरान थी। घर में उनके कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, अर्शमान के कोई ख़ास कज़न थे नहीं, इसलिए किसी भी मज़ीद रस्म को करने की बजाय सफ़िया ने तूबा को उसके कमरे में छोड़ा और कुछ हिदायत देकर चली गई। वो भीगी हथेलियों के साथ बैठी बेहद घबरा रही थी। बार बार अर्शमान की बेबाक बातें और उसकी शोख नज़रें याद करके अब सही में उसकी जान निकल रही थी। उसके बेड पर बैठे उसका इंतज़ार कर रही थी। 5 मिनट बाद वो कमरे में आया था। अपने शानों से भारी शॉल उतारकर उसने आने के साथ ही सोफे पर फेंकी और सर से टोपी उतारकर वो भी सोफे पर रख दी और एक लंबा सांस खींचकर अपनी थकन उतारी। पता नहीं क्या बना दिया मुझे, दूल्हा कम मौल भी ज़्यादा लग रहा था मैं। उसके सामने बेड पर थप से बैठ गया और पाँव को जूतों से आज़ाद करने लगा। उसकी दुहाई पर वो ना चाहते हुए भी हंसती। अर्शमान को उलझन हो रही थी उन कपड़ों में और शॉल टोपी से। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है टिड्डी, बंद करता हूँ ये हंसी मैं तुम्हारी। वो जूतों को पाँव की ठोकर से बेड के नीचे करता बोला। नहीं अर्श, मैं तो। उसकी धमकी पर वो घबराई और जब वो अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो उसके माथे पर पसीने की लकीरें उभरी। क्या मैं बोलूँ? उसके माथे पर हल्का सा पसीना देखता वो अपना चेहरा मजीद उसके चेहरे के करीब करता पूछने लगा, जबकि तूबा की ज़बान ने उसका साथ ना दिया और वह सिमट कर पीछे हुई। कहाँ भाग रही हो मिसेस? उसका इरादा जानकर अर्शमान ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसके कंधे से आ लगी। अर्श, उसने बौखला कर सर ऊपर उठाकर उसे देखा जो पुरशोक नज़रों से उसे देख रहा था। उसने वापस नज़रें झुका दी। कहो, क्या कह रही थी? उसका चेहरा अपनी तरफ करता वो गंभीर आवाज़ में पूछने लगा। उसने पहली बार उस यूसुफ की शादी में तैयार होते देखा था और दूसरी बार आज वो दोनों बार सीधा उसके दिल पर वार कर रही थी। तब उसे मोहब्बत हुई थी तूबा से और आज उसे इश्क हो रहा था उससे। उसकी बनकर उसके रूबरू थी, उसकी मुकम्मल दस्तरस में थी। वो बेहद खुश नसीब था कि मज़ीद किसी इम्तिहान में डाले बिना अल्लाह ने उन्हें एक कर दिया था, वरना वो तो तैयार भी था अपने इम्तिहान के लिए, पर उस रब ने आसानी कर दी थी उनके लिए। मैं चेंज कर लूँ? उसे नज़रें चुराकर वो पीछे हुई थी। कर लो। वो बेड पर लेट गया। तूबा तो यही चाहती थी। फ़ौरन उसने फ़रार होना चाहा जब अर्शमान ने उसका हाथ पकड़ा। सुनो, जल्दी करना। उसकी कलाई छोड़कर वो अपनी बात कहकर उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा जो सुर्ख टमाटर बन गया था। वो फ़ौरन वॉशरूम में बंद हो गई थी। रूही भी हॉस्टल से आई हुई थी। शादी में वह संजीदा मिजाज थी, इसलिए बिना कोई शौक शरारत की अपने कमरे में चली गई थी, जबकि तूबा के जाने से रमीज़ उदास हो गया था, इसलिए वो भी अपने कमरे में चला गया। बड़े सब थके हुए थे। असफंद उनको आराम करने की तलकीन करदा खुद इरसा को साथ लिए कमरे तक आया। सरवत और नईमा को भी इरसा से अब कोई इशू नहीं था। दोनों एक साथ ही अंदर दाखिल हुए थे। असफंद को आईने की तरफ बढ़ता देखकर इरसा भी उसके पीछे खड़ी हो गई। वो जो अपनी घड़ी उतार रहा था, आईने में नजर आते उसके अक्स को देखकर मुस्कुराया। उसे बाजू के हल्के में लेकर उसे अपने बराबर खड़ा किया। आज मैं मुकम्मल लग रहा हूँ खुद को। आईने में दोनों का अक्स वो साथ देखकर उससे बोला। वो मुस्कुराई और उसके कंधे पर सर रख दिया। मैं भी खुद को कंप्लीट और पुरसुकून महसूस कर रही हूँ। खुद को असफी, आज तक मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई। आज की खुशी सबसे अलग और अनोखी है। वो उसके अक्स पर नजरें जमाए मोहब्बत से बोल रही थी। असफंद मुस्कुराया। शॉल कंधों से उतारकर उसने सोफे पर रख दी और सिंधी टोपी वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। टोपी पहने रखने की वजह से उसके बाल ख़राब हो गए थे, जो इरसा ने अपने हाथ से संवारे। बहुत अच्छी लग रही हो। वो पलट कर मुस्कुराकर उससे बोला और इसलिए उसे लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। इरसा ने सर झुका दिया और अपनी तारीफ़ पर वो झींप गई। एक बात पूछूं? हाँ। असफंद ने उसकी तरफ देखा। तुमने सियासत क्यों छोड़ी, जबकि तुम्हें बहुत पसंद थी? उसने असफंद की तरफ देखकर पूछा। पसंद थी, अब नहीं है। अब जबकि बाबा का बिजनेस है जो मुझे ही संभालना है, उनका ख्वाब है बिजनेस, तो मैं वो छोड़ नहीं सकता। और सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें फैमिली को घसीटा जाता है हर बात में, और मुझे ये बात मंजूर नहीं कि लोग दुश्मनी मेरी फैमिली से निकालें, इसलिए छोड़ दी। क्योंकि मेरे लिए तुम सभी सब कुछ हो मेरा, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। उसके नरम लहजे पर इरसा मोहब्बत लिए आंखों में उसे देख रही थी। कितना अच्छा नसीब था उसका, इतना खूबसूरत हमसफ़र। वो ख़ुद को उसके काबिल सही नहीं समझती थी, पर फिर भी वो उसके नसीब में था। कितनी खुशकिस्मत थी वो। कोई दुआ सा था उसके लिए जिससे उसकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। और वाहिद, उसने कुछ तवक्कुफ़ के बाद कुछ कहना चाहा। उसका वो हशर किया जो सारी ज़िंदगी याद रखेगा।
تم میری جان ہو اور جو میری جان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا اس کی آنکھیں نکالنے میں دیر نہیں کروں گا میں، شدت سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں شدت محبت دیکھ کر عرصہ کو خود پر ناز سا ہوا تھا۔ یہ تو اس نے بھی سنا تھا کہ واحد خان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پر اسے معلوم تھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، سب اسفند کا کیا کرایا تھا جس میں وہ ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا۔ چینج کر کے فریش ہو جاؤ تم، میں انتظار کر رہا ہوں یہیں پر۔ وہ اسے واش روم کے دروازے پر چھوڑ کر خود پلٹ گیا۔ عرصہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کو بھاری جوتوں کی قید سے آزاد کر 15 منٹ بعد وہ چینج کر کے فریش سی واش روم سے باہر نکلی۔ چہرہ میک اپ سے پاک دھلا ہوا تھا، وہ گھبرا رہی تھی، اس کے پاس جانے سے اسے جھجک ہو رہی تھی۔ اسفند نے اسے دیکھا جو اپنی جگہ پر جمی کھڑی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اسفند نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ عرصہ، اس کے بکارنے پر اس نے جھجک کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اسفند نے اسے کھینچ کر اپنے برابر میں لٹا دیا تھا، اس کے کانپتے ہاتھ کی پشت کو اس نے اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ عرصہ کے اندر ایک سرد لہر دوڑی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج ہم اپنی زندگی کی شروعات کریں، مگر مجھے اپنی پہلے والی عرصہ چاہیے، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس کے چہرے پر جھکا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ اس کی بات پر اپنی بوجھل ہوتی پلکیں اٹھا کر عرصہ نے اسے دیکھا۔ اسفی، تم کبھی بدلو گے تو نہیں نا؟ ہمیشہ یوں ہی رہو گے میرے بن کر؟ اس نے سب سے پہلی بات اپنا خدشہ بیان کیا۔ عرصہ، سب سے پہلی بات تمہیں یقین رکھنا ہے مجھ پر، آئی سمجھ بات، اور اپنے ان خدشات اور وہموں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ میری محبت ہمیشہ تمہارے لیے صرف بڑھے گی، اتنا تو مجھے بھی خود پر یقین ہے۔ میری محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، تمہارے لیے صرف یہ محبت بڑھے گی۔ اس کی شانوں پر ہونٹ رکھے وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ سمجھ گئی میری بات؟ ابھی سے یہ وہم نکال دو، بعد میں میری ناراضگی پھر سہ نہیں سکو گی اگر دوبارہ تمہاری زبان پر یہ خدشات آئے تو۔ اس نے وارننگ دی تھی۔ عرصہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا اسفی، تمہاری ناراضگی سے بے حد ڈر لگتا ہے مجھے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس نے التجا کی۔ اگر تم مجھے ناراض نہ کرو تو میں نہیں ہوں گا، اور مجھے آج اپنی پہلے والی عرصہ چاہیے، اس کا پاگل پن چاہیے مجھے جو صرف اور صرف میں ہوں۔ وہ آنکھوں میں خمار لیے چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اور اس کے مونچھوں کی چبھن پر عرصہ نے آنکھیں سختی سے بند کی تھی۔ میں صرف تمہاری ہوں، ہمیشہ صرف تمہارے لیے عرصہ خود کو تمہارے مطابق بنا سکتی ہے، تمہارے بنائے سانچے میں خود کو ڈھال سکتی ہے۔ اس کا چہرہ اپنی گردن سے ہٹایا اس نے اس کے انابی لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کی سپردگی پر وہ مسکرایا اور کروٹ بدلی۔ اس کے پیچھے ہونے پر وہ اپنا تنفس بحال کرتی مسکرائی۔ اس کے لمس پر مسرور ہوئی تھی۔ وہ اسفند نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لے کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کے حصار میں مکمل قید عرصہ سکون سے آنکھیں بند کیے اس کے ہونٹوں کے لمس کو اپنے پور پور پر محسوس کر رہی تھی۔ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ گئے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔